اور ایک صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد۔ آج رمضان کی 12 تاریخ ہے 1432 اور اگست کی 13 تاریخ ہے 2011، اور آج ہم سورہ مبارک آل عمران کی آیت نمبر 185 سے 189 یعنی 185 سے 189 تک کی آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل نفس ذائقۃ الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير۔ صلوات۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور تمہیں اپنا پورا اجر تو قیامت کے دن ہی ملے گا، لہٰذا جو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہی کامیاب ہے۔ رہی دنیاوی زندگی تو وہ سامان فریب کے سوا کچھ بھی نہیں۔ یقیناً تمہارے مال اور جان دونوں کے ذریعے تمہیں تمہارے مال اور جان دونوں کے ذریعے آزمایا جائے گا، اور جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی اور جو مشرک ہیں ان سے تم بہت سی تکلیف دہ باتیں سنو گے، پھر اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو تو یہی امور میں استحکام کا سبب ہے۔ اور جب اللہ نے ان لوگوں سے عہد لیا جن کو کتاب دی گئی کہ تم اس کتاب کو لوگوں کے سامنے ضرور وضاحت کے ساتھ بیان کرنا اور اسے چھپانا نہیں، مگر انہوں نے اسے پس پش ڈال دیا اور معمولی قیمت پر اس کا سودا کر لیا، اور کتنا برا سودا ہے جو یہ کرتے ہیں۔ جو لوگ اپنے کیے پر فخر کرتے ہیں اور جو کچھ نہیں کیا اس پر اپنی تعریف کے خواہش مند بھی ہیں، کبھی خیال بھی نہ کرنا کہ وہ عذاب سے محفوظ ہیں، بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور آسمانوں اور زمین کی ساری حکومت اللہ ہی کے لیے ہے، اور اللہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے۔ یہ آیتیں جو آج ہم نے پڑھی ہیں 5 آیتیں ہیں،
اور انشاءاللہ کوشش کریں گے ہم اس پر گفتگو کر لیں. آج گفتگو شروع ہوتی ہے موت کے تذکرے سے کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. اچھا، اس سے پہلے کی آیات میں مسلمانوں کا ذکر تھا اور جنگ احد کا تذکرہ چل رہا تھا. اس کے بعد کی جو آیتیں شروع ہوئیں جن کا تذکرہ گزشتہ ہفتے کیا گیا، ان میں اہل کتاب کے بارے میں کچھ بیان کیا جا رہا ہے اور اب وہ تذکرہ چل رہا ہے. اسی ضمن میں یہ بات کہی گئی کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، یہ وہ آیت ہے، بلکہ آیت کا وہ ٹکڑا اور وہ حصہ ہے جسے آپ مسلسل سنتے ہیں اور سماعت فرماتے ہیں، اور زد خاص و عام ہے مسلمانوں کے درمیان یہ آیت. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور کوئی شخص موت سے فرار نہیں کر سکتا. ایک دن ہر ایک کو موت آنی ہے، خواہ یہ موت طبیعی موت ہو یا خارجی اسباب کا نتیجہ ہو، یعنی کوئی شخص خود مر جائے یا قتل کر دیا جائے، بہر کیف ایک دن اس کو اس دنیا سے جانا ہی ہے. موت کا مزہ، مزے کا لفظ استعمال کیا گیا جو اس بات کی دلیل ہے کہ موت کا بھی ایک ذائقہ ہے، اور جیسے ہر شے کا ذائقہ ہوتا ہے اور انسان اس ذائقے کو محسوس کرتا ہے، ایسے ہی موت کا بھی ایک ذائقہ ہے. لیکن یہ ذائقہ ہر ایک کے لیے مختلف ہے. کسی کے لیے یہ ذائقہ بہت تلخ ہے، بہت کڑوا ہے، کسی کے لیے بہت شیرین ہے، کسی کو یہ ذائقہ بہت ناگوار گزرتا ہے اور کسی کو اتنا گوارا ہے کہ وہ یہ بھی کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ مجھے موت سے ایسا ہی لگاؤ ہے اور ایسی محبت ہے جیسے بچے کو اپنی ماں کے دودھ سے ہوتی ہے یا پستانی مادر سے ہوتی ہے. اور کوئی نوجوان یہ بھی کہتا نظر آتا ہے کہ جب اس سے پوچھا جائے کہ موت تمہاری نظر میں کیسی ہے تو وہ کہے احلی من العسل، شہد سے زیادہ شیرین. تو ہر ایک کے لیے ذائقہ موت کا مختلف ہے. جتنا ایمان کی منزلیں بڑھتی جاتی ہیں، درجات میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، انسان اسی اعتبار سے موت کے ذائقے کو محسوس کرتا ہے. یوں تو دنیا میں ہر انسان جب آیا تو پاک اور صاف روح لے کر آیا. اللہ نے ہر ایک کو پاک نفس دے کر اس دنیا میں بھیجا. کوئی شخص کافر پیدا نہیں ہوتا، ہر انسان مسلمان پیدا ہوتا ہے. کل مولود یولد علی الفطرہ، تو ہر بچہ پاک فطرت لے کر آتا ہے. بعد میں اس فطرت کو وہ آلودہ کر لیتا ہے گناہوں کے ذریعے، اور اسی اعتبار سے پھر اس کو موت آتی ہے. تو آغاز ہر انسان کا اچھا ہے، مسئلہ انجام کا ہے. تو موت تو ہر ایک کو آتی ہے اور آنی ہے، لیکن موت مختلف انداز سے آئے گی. مرتے وقت دیکھنا ہے کہ انسان کس انداز سے اس دنیا سے جا رہا ہے، یہ سب سے اہم ہے. زندگی اس نے کیسے گزاری، اس لیے کہ زندگی انسان کی امانت، یعنی انسان کو اللہ نے بطور امانت عطا کی ہے. اس امانت کو انسان لے کر کس انداز سے اللہ کو واپس کرتا ہے، موت اس امانت کو واپس کرنے کا دن ہے. تو کوئی اسے پاک اور صاف رکھتا ہے، کوئی اسے آلودہ کر لیتا ہے. کچھ لوگ جب اس دنیا سے جاتے ہیں تو عادل و طیب ہوتے ہیں، کچھ جب جو لوگ اس دنیا سے جاتے ہیں وہ ظالم اور خبیث ہوتے ہیں. یعنی کوئی اس دنیا سے جاتا ہے تو طیب، کوئی جاتا ہے تو خبیث. اور اس کا ذکر اسی سورہ کی آیت نمبر 179 میں ہو چکا ہے، 179 میں، جس میں خبیث اور طیب کو الگ الگ کرنے کی بات کی گئی تھی. اور سورہ نحل کی آیت نمبر 32 میں کہا گیا کہ جب انسان کو موت آتی ہے تو ملائکہ ظاہر کہ ملائکہ کے ذریعے سے اللہ انسان کی روح قبض کرتا ہے. تو فرمایا کہ الذین تتوفاہم الملائکۃ الطیبین، کچھ وہ لوگ ہیں کہ جن کو ملائکہ جن کی روح قبض کرتے ہیں ایسی کیفیت میں جبکہ وہ
پاک ہوتے ہیں، طیب ہوتے ہیں، طیبین۔ اور اس کے بعد پھر آیت نمبر 28 میں، ظاہر ہے کہ اس سے پہلے کی آیت تھی وہ، اس میں اسی سورہ نحل میں ارشاد ہو رہا ہے کہ الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو موت آتی ہے اور فرشتے جن کی روح قبض کرتے ہیں ایسی صورت میں کہ وہ اپنے نفس پر ظلم کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو طیب اور ظالم دو لفظ یہاں استعمال کیے، دونوں صورتوں میں انسان کو موت آتی ہے۔ تو اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ انسان اس دنیا سے کس انداز سے جاتا ہے۔ جانا تو ہر ایک کو ہے، فرق صرف انداز کا ہے، فرق صرف اس کیفیت کا ہے کہ جس کیفیت میں اس کو موت آنے والی ہے۔ اس کے بعد کہا گیا کہ وَإِنَّمَا تُوَفُّونَ أُجُورَكُمْ یوم القیامہ، یہ تو موت ہے، موت تو ہر ایک کو آنی ہے، لیکن قیامت کا دن جو ہوگا، جو موت کے بعد کا مرحلہ ہے، وہ موقع ہے موت کے بعد کہ جس میں تمہیں پورا کافی و وافی اجر ملنے والا ہے۔ اور یہی عدل الہی کا تقاضا ہے کہ اجر دیا جائے اور پورا اجر دیا جائے۔ ظاہر سی بات ہے کہ یوں تو دیکھیں ایک لفظ استعمال ہے کہ تم کو پورا اجر قیامت کے دن ملے گا۔ یہ قیامت کے دن اور پورا اجر کا تذکرہ کیوں؟ اس لیے کہ اس دنیا میں بھی اللہ بہت سے اعمال کا اجر دیتا ہے، اور اس دنیا میں بھی بہت سے اعمال کی سزا مل جاتی ہے۔ بہت سی روایات ہیں، ہم ان تفصیلات میں نہیں جائیں گے، نہ اس کا وقت ہے اس وقت جانے کا، لیکن آپ اکثر سنتے رہتے ہیں ان روایات کو کہ جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ بہت سے نیک اعمال کی جزا اسی دنیا میں انسان کو دے دیتا ہے۔ مثلا صدقہ ہے، آپ جب صدقہ دیتے ہیں تو اسی دنیا میں آپ کو اس کا فائدہ ملتا ہے، اسی دنیا میں بلائیں دور ہوتی ہیں، اسی دنیا میں مشکلات دور ہوتی ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ صدقہ دیں تو آپ کو صرف آخرت میں ملے گا، یہاں ملے گا، لیکن یہ جو بلائیں دور ہو رہی ہیں، قرآن یہ کہہ رہا ہے یہ جو آپ کوئی نیک کام کر رہے ہیں اور یہاں اس کی جزا اس دنیا میں انسان دے رہا ہے، بہت سے ایسے نیک عمل ہیں جس کو اگر آپ انجام دیں تو آپ کے رزق میں اضافہ ہے۔ مثلا والدین کی اطاعت، مثلا صلہ رحم طول عمر کا سبب ہے، انسان کی زندگی اللہ بڑھا دیتا ہے اگر انسان اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ اور اگر والدین کے ساتھ انسان حسن سلوک نہیں کرتا، والدین کی اطاعت نہیں کرتا، تو حقوق والدین کی سزائیں جو بیان کی گئیں وہ اسی دنیا میں ہیں، اس دنیا میں اس کو سزا ملنے والی ہے۔ اگر رشتہ داروں میں آپس میں اتفاق اور اتحاد نہیں ہے، ایک دوسرے کے حقوق کو ادا نہیں کر رہے ہیں، تو ان کو سزا اسی دنیا میں ملنے والی ہے۔ بہت سی چیزیں، پریشانیاں انسان کی اسی دنیا میں اپنی لائی ہوئی ہوتی ہیں، اس کا تذکرہ قرآن نے بار بار کیا ہے کہ تم جو کچھ یہاں تمہارے سامنے پریشانیاں ہیں وہ تمہاری اپنی لائی ہوئی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ انسان کے اپنے گناہ سبب بنتے ہیں بہت سی مشکلات کے۔ خود آپ دعائے قنوت میں جو ہے پڑھتے ہیں، اللہم اغفر لی الذنوب التی تنزل البلاء، یا اللہ میرے وہ گناہ معاف کر دے جو بلائیں نازل کرتے ہیں۔ تو بلائیں آخرت میں نہیں، وہ گناہ بلائیں اسی دنیا میں نازل کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بہت سے گناہ ایسے ہیں کہ جن کی بلائیں اور جن کی سزا اس دنیا میں انسان کو ملتی ہے، اور بہت سے نیک ایسے کام ہیں کہ جن کی جزا انسان کو اس دنیا میں ملتی ہے۔ لیکن قرآن کی بلاغت یہاں پر یہ ہے کہ قرآن نے جب اجر کی بات کی آخرت میں تو اس میں فرمایا توفونا، توفونا کا مطلب ہے کہ پورا اجر۔ اس کا مطلب ہے کہ دنیا میں تم کو جو کچھ دیا جا رہا ہے، نہ یہ پورا اجر ہے نہ یہ پوری سزا ہے، نہ جزا تم کو اس دنیا میں پوری دی جا رہی ہے، تمہارے نیک عمل کی ملے گی اس دنیا میں، لیکن پوری نہیں ہے، پوری تو تم کو آخرت میں ملے گی۔ یہاں تو کچھ تھوڑا سا تم کو دے دیا گیا ہے۔ اسی طرح جو سزا مل رہی ہے یہ پوری سزا نہیں ہے، یہ تو تھوڑی سی سزا ہے تم کو جو دی گئی ہے اس دنیا میں، اصل سزا تم کو تمہارے عمل کی پوری سزا آخرت میں ملے گی۔ تو توفون اجورکم فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ۔ اب نتیجہ ہے یہ، یعنی موت ذریعہ ہے، نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ نیک اعمال ہیں، اور ان نیک اعمال کا انجام کیا ہے؟ یا جنت ہے یا جہنم ہے۔ بھئی یہ دنیا جو ہے وہ دار عمل ہے، دار جزا نہیں ہے۔
آخرت دار جزا ہے، دار عمل نہیں ہے۔ وہاں صرف جزا ملے گی، وہاں آپ کو عمل نہیں کرنا ہے۔ یہاں آپ کو عمل کرنا ہے، جزا آپ کو پوری نہیں ملنی ہے۔ مگر جب آخرت کا دن آئے گا، وہ قیامت کے دن آئے گا جس میں جزا اور سزا اللہ دینے والا ہے، اس میں اب یہ ایک قانون پیش کیا جا رہا ہے کہ جو شخص جہنم سے فمن زحزح عن النار، جو شخص جہنم سے بچا لیا جائے، وہ ادخل الجنہ، اور جنت میں داخل کر دیا جائے، فقد فاز، وہ ہے کامیاب۔ ایک بات قابل غور یہاں یہ ہے کہ یہ نہیں کہا کہ جو جہنم سے بچ جائے اور جو جنت میں داخل ہو جائے، مجہول کے صیغے استعمال کیے گئے ہیں۔ جو جہنم سے بچا لیا جائے، جو جہنم میں داخل کر دیا جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کتنا بھی تم عمل نیک کر لو، کبھی فخر نہ کرنا کہ اب ہم جنت میں چلے جائیں گے، اس کے بعد بھی تم جاؤ گے نہیں، تم کو اللہ کے فضل سے داخل کیا جائے گا۔ اور تم کبھی کسی بات پر غرور نہ کرنا کہ ہم تو جہنم میں جائیں گے ہی نہیں، ہم کو کون بھیجے گا جہنم میں، تم کیا جاؤ گے، تم کو بھیجا جائے گا۔ یعنی جزا اور سزا اس کے بعد بھی کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ کے اختیار میں۔ انسان کتنا ہی نیکوکار کیوں نہ ہو جائے، کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو جائے، وہ خود ذاتی طور پر یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اب میں چلا جاؤں گا جنت میں، اب میں بچ جاؤں گا جہنم سے۔ لہذا انسان اپنے عمل پہ ناز نہ کرے، بلکہ ہمیشہ رحمت پروردگار کی ضرورت کو محسوس کرتا رہے۔ اچھا، اب دیکھنا یہ ہے کہ فمن زحزح عن النار، جو جہنم سے بچا لیا جائے، تو جہنم سے بچنے اور جنت میں داخل ہونے کا کیا طریقہ ہے، وہ کون سی صورت ہے کہ انسان کامیاب ہو جائے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ کامیابی کا اصول پیش کیا جا رہا ہے۔ انسان کہہ رہا ہے نا کہ بھئی کامیاب کون ہے؟ اس دنیا میں ہر انسان کی نظر میں کامیابی کا ایک معیار ہے، مختلف کرائیٹیریا ہیں لوگوں کے، کس کو کامیاب سمجھتے ہیں؟ کوئی دولت مند کو کامیاب سمجھتا ہے، کوئی سیاست مدار کو کامیاب سمجھتا ہے، کوئی اس جو صاحب شہرت ہے اس کو کامیاب سمجھتا ہے، کوئی کسی طاقتور کو کامیاب سمجھتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ہر ایک کے کامیابی کے معیار مختلف ہیں۔ اللہ کی نظر میں کامیابی کیا ہے؟ کامیابی ہے جہنم سے بچ جانا اور جنت کا مستحق قرار پانا، بس یہ ہے اصل کامیابی۔ اور یہ کامیابی جبھی ہو سکتی ہے جب انسان اللہ کی اطاعت کرے، رسول کی اطاعت کرے اور اللہ کی معصیت سے بچے، اللہ کی نافرمانی سے بچے۔ اس کا نتیجہ یہی ہوگا کہ وہ جہنم سے بچے گا۔ جب جہنم سے بچے گا، اصل میں جہنم ہی تو، جہنم کیا ہے؟ معصیت الہی کا نام کویا جہنم ہے، یوں سمجھیں آپ، یعنی اللہ کی نافرمانی جہنم ہے۔ یہیں سے جہنم شروع ہو جاتا ہے اس شخص کے لیے جو اللہ کی اطاعت نہیں کرتا، اور یہیں سے جنت شروع ہو جاتی ہے اس کے لیے جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ اور موت وہاں تک پہنچنے کا نتیجہ، اب انسان مر رہا ہے، آپ دیکھیں کمال کی بات، انسان کو موت آ رہی ہے، کل نفس، ہر انسان کو، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا، مرے گا۔ ظاہری موت ہر انسان کو آنے والی ہے، اس اعتبار سے شہداء ہیں، وہ زندہ ہیں بے شک، لیکن ظاہری اعتبار سے اس دنیا سے ان کو جانا ہے، وہ ظاہری موت تو ان کو آنی ہے۔ دیکھنا یہ کہ مرتے وقت اس دنیا سے جاتے ہوئے وہ کامیاب جا رہے ہیں یا ناکام جا رہے ہیں، اب اس کا کسی کو پتہ نہیں ہو سکتا، یہ کوئی نہیں بتا سکتا، اس کا ذکر کوئی نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ فمن زحزح، جو جہنم سے بچا لیا جائے اور جو جنت میں داخل ہو جائے، فقد فاز، وہ کامیاب ہے۔ اب یہ تو پتہ وہاں چلے گا نا کہ کون کامیاب ہے، کس کی زندگی کیسے گزری، کس کے عمل کیسے تھے، یہاں کوئی فخر ہی نہیں کر سکتا کسی۔ اب یہ وہاں پتہ چلے گا کون کامیاب ہے، اور خاص طور پہ مومن کے لیے، مومن تو وہاں بتائے گا کہ بھئی کامیاب ہے کہ ناکام ہے۔ لیکن یہ مومن کی بات ہے، امیر المومنین کی بات نہیں ہے۔
اس لیے امیر المومنین جب اس دنیا سے جاتا ہے تو یہ آواز دیتا ہوا جاتا ہے، فزتو ورب الکعبہ، کامیاب ہوں گا نہیں۔ یہ تو ان لوگوں کے لیے ہے کہ مرنے کے بعد کامیاب ہوئے کہ نہیں ہوئے، ابھی زندگی میں موت نہیں آئی ہے، زندہ ہوں، فزتو ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہوں۔ یہ کامیابی کا اعلان، فوز کا اعلان کرتے ہوئے امیر المومنین جا رہے ہیں۔ اور وہ امیر المومنین جو اپنی کامیابی کا اعلان کرتے ہوئے جا رہے ہیں، آپ دیکھیں کیا کنیکشن ہے، سبحان اللہ، کہ انسان اگر ان حقیقتوں کو سمجھے۔ دیکھیں، مقصد کو پالنے کا نام کامیابی ہے۔ کامیابی کس کو کہتے ہیں؟ عام زبان میں کامیابی کی ڈیفینیشن، سکسیس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ سکسیس اوریجنلی اچیومنٹ کا نام ہے، یعنی کہ انسان اچیو کر لے وہ گول جو اس کی نظر میں ہے، اس کو سکسیس کہتے ہیں۔ اب اس دنیا میں ہر انسان کے کچھ گول ہیں، ہر انسان کسی ایک گول کے پیچھے جا رہا ہے اچیو کرنے کے لیے، زندگی صبح و شام یہی ہے نا۔ اسی وجہ سے وہ جب اس گول کو پا لیتا ہے، دولت پالی، کہتے ہیں میں کامیاب ہو گیا، اس نے شہرت پالی، اس نے کہا میں کامیاب ہو گیا، اس نے کوئی پوسٹ پالی، اس نے سمجھ لیا کہ میں کامیاب ہو گیا۔ تو کامیابی گول کو پالنے کا نام ہے۔ اسلام کی نظر میں گول کوئی ایسی شے ہے ہی نہیں جس کا تعلق دنیا سے ہو، گول ہے ہی وہ جس کا تعلق آخرت سے ہو، یعنی آخرت کی کامیابی اصل میں کامیابی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ گول کیا ہے کہ جنت چلے جائیں، جہنم سے بچ جائیں، یہ ہر انسان کا گول ہے۔ یہ اچیو کر لیا تو سمجھ لیجئے کامیاب ہے، نہیں کیا تو ناکام ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے کوئی ضمانت ہونی چاہیے، اس لیے کہ اگر انسان اسی میں رہے کہ ہاں ٹھیک ہے، مومن فخر نہیں کر سکتا، مومن یقین سے کہہ نہیں سکتا کہ میں کامیاب ہوں کہ نہیں کامیاب، لیکن کوئی ایسی علامت ہونی چاہیے کہ جس کے ذریعے سے یہ اطمینان ہو جائے، چلیں ٹھیک ہے فخر نہ کرے انسان، لیکن اطمینان تو ہو جائے کہ بھئی ہم کامیابی کے راستے پہ جا رہے ہیں، ہم جس راستے پر چل رہے ہیں ہم کو وہ گول مل جانے والا ہے۔ تو مومن کو کوئی ایسی علامت دینی ہے خدا کو، تو اطاعت خدا، اطاعت رسول، قرآن کی تعلیمات پر عمل، پختہ ایمان، یہ وہ راستے ہیں صراط مستقیم کہ جس کے ذریعے سے انسان کامیاب، یعنی فوز، فقط فاز، کامیابی کے راستے پر انسان پہنچنے والا ہے۔ اس کو مزید وضاحت کے لیے تاکہ اس کو ایک سمبل دے دیا جائے، ایک علامت دے دی جائے ایک مومن کو، تاکہ وہ کنفیوز نہ ہو، پیغمبر اسلام نے یہ حدیث ارشاد فرمائی جو بہت ہی مشہور حدیث ہے، اور طرفین نے اس کا ذکر کیا ہے، یا علی انت و شیعتک هم الفائزون، اے علی تم اور تمہارے شیعہ ہی کامیاب ہیں۔ فائزون وہی لفظ استعمال کیا جو قرآن نے فقط فاز، فاز جو ہے وہ ماضی کا صیغہ ہے، اور فائزون جو ہے وہ فاعل جمع کا صیغہ ہے جو اصل میں مستقبل کے معنی فراہم کرتا ہے، کہ علی تم اور تمہارے شیعہ ہی کامیاب ہیں۔ تو تم کامیاب ہو اور تمہارے شیعہ کامیاب ہیں، تو علی نے اپنی کامیابی کا تو اعلان کر دیا، فزتو، کامیاب ہو گیا میں، رب کعبہ کی قسم۔ اب اپنے چاہنے والوں کے لیے راستہ چھوڑ دیا کہ اب جو اس راستے پر، جو علی کا راستہ ہے اس پر چلتا رہے گا، وہی اصل میں کامیاب ہوگا، وہی اصل میں اس گول کو پائے گا جو جسے جنت کہا جاتا ہے۔ اور اس لیے وہ اس جنت کو پائے گا، اس لیے کہ اب صراط مستقیم، یعنی جہاں پر توحید ہے، جہاں رسالت ہے، جہاں قرآن ہے، جہاں دین ہے، جہاں ایمان ہے، جہاں شریعت ہے، جہاں کعبہ ہے، جہاں تمام انبیاء کا راستہ ہے، وہ راستہ ملے گا ہی وہاں جو اصل میں علی کا راستہ ہوگا۔ یہی دراصل صراط مستقیم ہے۔ تو جب آپ اس پر چلیں گے تو کامیاب ہوں گے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ تو کامیابی اصل میں تو وہاں ہے، رہا دنیا کا معاملہ، آپ کوئی اگر کہے کہ اچھا اگر وہ کامیابی ہے تو دنیا کیا ہے، وہ جو بادشاہ بن گیا، وہ جو پریزیڈنٹ بن گیا کہیں، وہ جو بلینئر بن گیا، وہ جس کو اتنی شہرت مل گئی، اس کے بارے میں کیا خیال ہے، وہ کامیاب نہیں ہے؟
فرمایا ہو سکتا ہے تمہاری نظر میں کامیاب، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اگر اللہ سے پوچھ رہے ہو نا، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیاوی زندگی کچھ نہیں سوائے غرور کے۔ غرور کیا مطلب؟ غرور کہتے ہیں دھوکے کو۔ غرور سے اصل میں اس کا اصل مفہوم ہے دھوکا، اور چونکہ انسان اپنے آپ کو دھوکا دیتا اپنے کو بڑا سمجھ کے، اس لیے اس کو مغرور کہا جاتا ہے۔ یہ دھوکے میں مغرور ہے، یعنی بڑا اس کو غرور ہے، یعنی دھوکے میں ہے بیچارہ، یہ اپنے کو بڑا سمجھ رہا ہے نہیں بڑا۔ متاع الغرور، تو دنیاوی لذتیں اور ظاہری کشش دھوکے اور فریب کے سوا کچھ نہیں۔ اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے، اور اس پرفریب زندگی کا دیکھیں آپ تسلسل، اس پرفریب زندگی کا انجام، اس پرفریب جو دھوکا ہے دنیا، اس کا انجام کیا ہے؟ موت۔ اور موت کا نتیجہ کیا ہے؟ جنت یا جہنم۔ اور جنت اور جہنم کا انجام کیا ہے؟ نتیجہ کامیابی یا ناکامی۔ دنیا کے بعد انسان کو مرنا ہے، مرنے کے بعد اس کو یا جنت جانا ہے جہنم جانا ہے۔ جو جنت چلا گیا وہ کامیاب ہے، جو جہنم چلا گیا وہ ناکام ہے۔ یہ ایک تسلسل، ایک لائن ہے، آدمی کو اسی پر رہنا ہے۔ تو یہ غرور کا لفظ امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے اس لفظ کو استعمال کیا ایک بار جب دور خلافت ظاہری میں بیت المال خزانہ بھرا ہوا ہے حکومت کا، تو آپ تشریف لاتے تھے روزانہ، اور آنے کے بعد ہر ایک کو اس کے حقوق پہنچا کے کہتے تھے کہ اب یہاں جھاڑو دے دو، بتا دو کہ یہاں کچھ رہ نہیں گیا ہے۔ تو زر و مال کو دیکھنے کے بعد کھڑے ہوتے تھے اور اس سے گفتگو کرتے تھے کہ دنیا غری غیری، غری اسی غرور سے ہے، فعل مطلب امر ہے، غری غیری، میرے علاوہ کسی اور کو دھوکہ دینا، میرے علاوہ کسی اور کو دھوکہ دینا۔ حاکم وقت یہ کہہ رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ حاکم ہیں کہ جو آتے ہیں اور اس دولت کو دیکھ کے دھوکہ کھاتے ہیں۔ یہ دھوکہ تم کسی اور حاکم کو دینا، علی اس دھوکے میں آنے والا نہیں ہے۔ حقوق سب جگہ پہنچا دیا جائے عدل و انصاف کے ساتھ، اور خزانے میں کوئی پیسہ جمع نہ رہے، پہنچا دو ہر ایک کو۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ آیت شروع ہوتی ہے موت کے ذکر سے، ختم ہوتی ہے دنیا کے تذکرے پر، حیات کے تذکرے پر، یعنی پہلے ہے کل نفس ذائقۃ الموت، اور ختم کہاں ہو رہی ہے؟ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا۔ تو موت اور حیات، تو پہلے ذکر موت کا پھر ذکر حیات کا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اصل میں کامیابی بیان کرنی ہے، تو زندگی سے موت کی طرف نہیں جانا ہے، موت سے حقیقی زندگی کی طرف لے جانا ہے۔ بتانا یہ ہے کہ موت سے تم کو زندگی کی طرف جانا ہے۔ اسی لیے کہا کہ موت انعام اور کامیابی کا ذریعہ ہے، یعنی انعام اور کامیابی انسان کو نہیں مل سکتی جب تک مر نہ جائے، تو مرنے کے بعد ہی کامیابی ہے، مرنے کے بعد ہی اس کو انعام اور اجر ملنا۔ اور زندگی کیا ہے؟ زندگی کیا ملے گا؟ کچھ نہیں سوائے دھوکہ کے، فریب ہے۔ اس کے بعد کی آیت کی طرف ہم جاتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ ہمیں اب جلدی جانا ہوگا، مطلب تھوڑا سا اور تیزی سے گفتگو کرنی ہوگی، حالانکہ ہر آیت میں بڑے مفاہیم اور مطالب ہوتے ہیں اور ہم جلدی گزرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب اس کے بعد کی آیت ہے کہ وَلَا تُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ۔ اب جب دنیا کی بات ہوئی کہ دنیا غرور ہے اور دنیا دھوکہ ہے، تو مومن کو بھی تو اس دنیا میں رہنا ہے، تو مومن اس دنیا میں زندگی کیسے گزارے؟ کہا کہ دیکھو ہم تم کو ایک بات بتا دیتے ہیں، اس کو یاد رکھنا۔ لَتُبْلَوُنَّ، اس میں لام تاکید ہے اور نون تاکید ثقیلہ ہے، یعنی شروع میں جو لام ہے وہ اس کو لام تاکید کہتے ہیں، لا اور ون، نہ جو ہے
اس کو نون تاکید ثقیلہ کہتے ہیں عربی میں. تاکید، دونوں میں تاکید ہے، جس کا مطلب ہے ضرور ضرور ایسا ہونے والا ہے. تو جہاں لفظ ضرور ضرور ہو وہاں یہ لام اور یہ نون استعمال ہوتا ہے. یعنی ضرور ضرور تمہارا امتحان لیا جائے گا تمہارے مال اور نفس کے ذریعے. اس دھوکے میں مت رہنا کہ بس تم کو آرام ہی کی زندگی ملے گی. تم کو ہر صورت میں تمہارے مال کے ذریعے سے بھی تمہارا امتحان لیا جائے گا اور جان کے ذریعے سے بھی. ائمہ کی طرف سے روایات بھی ہیں کہ مال کا امتحان اصل میں زکوٰۃ ہے اور وہ واجبات ہیں جو انسان کے مال میں اللہ نے رکھے ہیں. اس کے ذریعے سے اللہ امتحان لے لیتا ہے تمہارے مال کا، تمہاری جان کا بھی اللہ امتحان لیتا ہے. لہٰذا اسی طرح ہر مومن کو مصائب و آلام کے لیے تیار رہنا چاہیے، کیونکہ یہ دنیا دار ابتلاء ہے، ابتلاء کی جگہ ہے، امتحان کی جگہ ہے. لیکن خاص طور پر، یہ تو خیر عام مومن کے لیے، یوں تو ہر انسان امتحان میں ہے، مومن اور خاص طور پر امتحان میں ہے، اور اس کے تعلق سے بہت آیات ہیں قرآن مجید میں. لیکن جو مقام تبلیغ میں ہوتے ہیں، جو لوگ حق کو دوسروں تک پہنچانا چاہتے ہیں، جو امر بالمعروف کرنا چاہتے ہیں، جو نہی عن المنکر کرتے ہیں، جو اللہ کا پیغام دوسروں تک پہنچانا چاہتے ہیں، ان کے لیے پھر مشکلات اور زیادہ ہو جاتی ہیں. ان کے راہ میں کانٹے بچھائے جاتے ہیں، ان کو اذیتیں دی جاتی ہیں، ان کے سامنے دشواریاں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، ان کو قربانیاں دینی ہوتی ہیں، ان کو ہر طرح کی اذیتیں اور تکلیفیں برداشت کرنا ہوتی ہیں. اگر تم مومن ہو اور اس ایمان کے پیغام کو تم دوسروں تک پہنچانا چاہتے ہو تو پھر یہ سب تو تم کو برداشت کرنا ہوگا. اور نہ صرف یہ، وَلَا تَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَمِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا. تمہیں دشمنان دین کی طرف سے جھوٹے پروپیگنڈے اور ان کی طرف سے اذیتناک تکلیف دہ باتیں سننی پڑیں گی. اہل کتاب کی طرف سے اس میں ذکر ہے اور مشرکین کی طرف سے. تو ظاہر سی بات ہے کہ اس وقت مومنین سے خطاب ہے، اور اس وقت یہی دو اسلام کے دشمن تھے. لیکن یہ جنرل ہے، یعنی ہر موقع پر جب آپ دین کے کام کے لیے نکلیں گے، خدمت کے لیے نکلیں گے، تو آپ کو پریشانیاں اٹھانی پڑیں گی، آپ کو لوگوں کی باتیں سننی پڑیں گی اور تکلیف دہ باتیں سننی پڑیں گی. اور اس کے لیے انسان کو آمادہ رہنا چاہیے، اس لیے کہ جان و مال کی قربانی کے علاوہ زبان کا جو زخم ہے وہ ذہنی اذیت کا سبب بنتا ہے. یہ بھی ایک تکلیف ہے، ایک تکلیف ہے. ایک زخم لگایا کسی نے تلوار کا، چاقو کا، ایک یہ زخم ہے جو انسان کو جسمانی تکلیف دیتا ہے، اذیت دیتا ہے. ایک ہے زبان سے آپ نے کسی کو اذیت پہنچائی، یہ اس کے ذہن کو تکلیف دیتا رہتا ہے. تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں ہر حال میں اس طرح کے مصائب کا سامنا کرنا پڑے گا، اور دشمن سے تم کو بہت سی باتیں سننی پڑیں گی، ان کی سازشیں، ان کا پروپیگنڈا، اوور آل ان کا پروپیگنڈا، چاہے تمہارے انڈیویجول کسی مومن کے خلاف ہو یا کلیکٹیولی تمام مومنین کے خلاف ہو اور اسلام کے خلاف ہو. یہ سب باتیں تو ہونی ہیں اور ہر دور میں ہونی ہیں. کافر جو ہیں وہ اسلام کے خلاف اپنی تحریکیں چلاتے رہیں گے اور اپنی سازشوں سے باز نہیں آئیں گے. حق کے خلاف، حق پرستوں کے خلاف اس طرح کی باتیں ہوتی رہیں گی. اور خاص طور پر جب آپ کوئی سچائی کی بات کریں گے تو جو سچ کے خلاف ہیں، جو حق کے خلاف ہیں، وہ آپ کی مذاق بھی اڑائیں گے، وہ آپ کو زبان سے تکلیف بھی دیں گے. آپ دیکھتے ہیں خود پیغمبر اسلام کے بعد حق تو ایک ہی جگہ ہے نا، کسی ایک فرقے میں حق ہے، سارے فرقے تو حق پر نہیں ہیں. تو جنت میں تو ایک ہی فرقہ جانے والا ہے نا، اور بات یہاں جنت کی ہو رہی ہے، فوز کی ہو رہی ہے. تو ایک ہی فرقہ ہے جو جنت میں جانے والا ہے 73 فرقوں میں سے، اس بات پر سب متفق ہیں. اب دیکھ لیجئے کہ آپ کتنی تکلیفیں آپ کو برداشت کرنی ہوں گی اگر آپ حق پہ سمجھتے ہیں. تو اپنے آپ کو، اگر آپ حق پر ہیں تو پھر دشمن آپ کو اذیتیں دے گا اور زبان کی اذیتیں دے گا، الزام بھی لگائے گا، آپ کو طرح طرح کے ناموں سے پکارے گا، آپ کی مذاق بھی اڑائے گا، ساری باتیں ہوں گی. پھر ہم کیا کریں اگر ایسا ہوگا؟ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا،
فإن ذلك من عزم الامور، اگر تم صبر کرو ان باتوں پر، تم صبر کرو. یہ صبر کرو کیا مطلب؟ یعنی خاموش رہو، جواب مت دو. صبر کا مطلب جواب نہ دو نہیں ہے. صبر کا مطلب ہے استقامت، یعنی مضبوطی سے اس جگہ کھڑے رہو. اب تمہارے پائے استقلال میں لغزش نہیں آنی چاہیے، پریشان تم کو نہیں ہونا چاہیے، بلکہ تم مضبوط رہو اور مقابلے کے لیے تیار رہو. مضبوط رہنا اور ثبات قدم اور استقلال و استقامت، اس کو صبر کہتے ہیں. وَتَتَّقُوا، لیکن صبر کے ساتھ تقوی کی بات بھی کر دی. کتنی بلاغت ہے قرآن میں. اس لیے کہ اگر صرف صبر کی بات کرتے کہ تم جمے رہنا، گھبرانا نہیں، لوگ کچھ بھی کہیں تم جمے رہنا، کسی کی سننا نہیں. اگر صرف اسی کا نام صبر ہے تو پھر ہر ضدی آدمی کو صابر کہا جاتا. ضدی ہے وہ تو ہٹ ہی نہیں رہا اپنی جگہ سے، اڑیل ہے، اڑ گیا، تو کہ کتنا صابر ہے. دیکھو ثبات قدم اس کا، دیکھو استقلال اس کا، دیکھو استقامت اس کی، دیکھو صبر اس کا. نہیں، وَتَتَّقُوا، صبر تقوی کے ساتھ ہو، یعنی مناسب موقع پر تم ثبات قدم کا مظاہرہ کرو. اس لیے کہ اڑ گئے تو اڑ گئے، اس کا نام صبر نہیں ہے. صبر تقوی کے ساتھ، یعنی اللہ کا خوف اور یہ جانتے ہوئے کہ کہاں تم کو اڑ جانا ہے اور کہاں تم کو فلیکسیبل ہو جانا ہے. کہاں اگر ضرورت پڑے تو ٹھیک ہے، بات کسی کی مان لو، اور ضرورت ہو تو نہ مانو. تو کہاں ماننا ہے، کہاں نہیں ماننا ہے، کہاں کسی کی بات کی پرواہ کرنی ہے، کہاں کسی کی بات کی پرواہ نہیں کرنی ہے، یہ تم کو صرف تقوی سکھائے گا. جب تقوی کے ساتھ تم صبر کرو گے تب یہ صبر کام آئے گا، اور اس کا نتیجہ کیا ہو؟ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہی اصل میں صبر و تقوی ہی امور کے استحکام کا سبب ہے. یعنی تمہارے امور، تمہارے کام مستحکم رہیں گے، تمہارا ارادہ مستحکم رہے گا، تم ہلو گے نہیں، جھکے گے نہیں، تم ذلیل نہیں ہوگے، اور تم کامیاب ہی رہو گے. تو کامیابی کا راز اس بات میں مضمر ہے کہ صبر کرو اور تقوی اختیار کرو. اور اسی کو سورہ عصر میں بڑے حسن سے قرآن نے پیش کیا کہ دیکھو وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. ہر انسان گھاٹے میں علاوہ مؤمن کے، اور وہ جو نیک اعمال انجام دے. لیکن اتنا ہی کافی نہیں ہے، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، حق کی وصیت کرنی ہوگی. مطلب یہ ہے کہ جو کچھ تم ایمان رکھتے ہو اور جس پر تم عمل کر رہے ہو، اس کو دوسروں تک پہنچاؤ بھی، صرف اپنے تک محدود نہ رکھو. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اس حق کو دوسروں تک پہنچانے کا نام ایمان ہے اور کامیابی ہے. لیکن نہ صرف تواصوا بالحق، چونکہ تواصوا بالحق میں تبلیغ کرنے میں بہت مشکلات آتی ہیں. وتواصوا بالصبر، تو اب اس میں صبر کی وصیت بھی کرنا ہوگی، وصیت کی تاکید بھی کرنا ہوگی، اور یہی کامیابی ہے ایک مومن کی. وقت تمام ہو رہا ہے، لیکن ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس آیت کو بھی جلدی سے پڑھ لیں. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنَنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ. اور دیکھو اللہ نے یہ عہد لیا ہے صاحبان کتاب سے کہ تم اس کو لوگوں کے سامنے صاف صاف بیان کرنا، چھپانا نہیں، صحیح صحیح صاف صاف. لیکن ظاہر ہے کہ یہ پیغام ظاہراً تو اہل کتاب سے خطاب کیا جائے، لیکن ہر انسان کے لیے، ہر اس شخص کے لیے ہے کہ جس کے پاس ذرا سے بھی کتاب کا علم ہے. اور خود سوچنے کی بات ہے کہ جب یہ اہل کتاب سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اس میں جو کچھ ہے کتاب میں اس کو سچ سچ صاف صاف لوگوں تک پہنچاؤ، چھپاؤ نہیں، تو جب اہل کتاب سے یہ بات کہی جا سکتی ہے، اہل کتاب یعنی وہ لوگ کہ جو تورات و انجیل کا علم رکھتے ہیں، ان سے کہا جا سکتا ہے، تو جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس قرآن کا علم ہے، تو ان کی ذمہ داری کتنی زیادہ ہو جائے گی. اور جب تورات و انجیل کے حقائق کو چھپانا جرم ہے، تو قرآن کی حقیقتوں کو چھپانا کتنا بڑا جرم ہوگا. لہٰذا یہ خطاب ان علماء سے ہے خاص طور پر کہ جو لوگ قرآن کے حقائق کو چھپاتے ہیں، معارف کو چھپاتے ہیں، عوام تک نہیں پہنچاتے اور اس کو کنسیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کا ارشاد ہے، ما اخذ اللہ علی اہل العلم ما اخذ اللہ علی اہل الجہل ان یتعلموا حتی اخذ علی اہل العلم ان یعلموا.
کتنی پیاری یہ حدیث ہے، اور اس پر بہت گفتگو ہو سکتی تھی، لیکن ہم اس کو تمام کرنا چاہ رہے ہیں آج کی گفتگو کو جلدی، کہ پروردگار نے جاہلوں سے عہد نہیں لیا علم حاصل کرنے کا جب تک صاحبان علم سے عہد نہیں لے لیا علم پہنچانے کا۔ یعنی پہلی ذمہ داری علماء کی ہے کہ وہ علم کو پہنچائیں، پھر ذمہ داری سننے والوں کی آتی ہے کہ وہ اس علم کو سنیں اور اس پر عمل کریں۔ امام محمد باقر علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ اللہ نے اہل کتاب سے یہ عہد لیا کہ توریت و انجیل میں پیغمبر اسلام کا جو تذکرہ ہے اس کو بیان کریں صاف صاف لوگوں کے سامنے، اور چھپائیں نہیں۔ یہ نہ کہیں کہ نہیں ان کا تو ذکر اس میں نہیں ہے اس میں، بتاؤ۔ ضروری نہیں ہے کہ صاف صاف نام کے ساتھ ہو، محمد عربی ایسا کوئی لفظ ضروری نہیں ہے کہ ہو، لیکن علامتیں ہیں، ان علامتوں کے ذریعے تم خوب پہچانتے ہو، بتاؤ۔ ذرا محترم، یہ آخری ہے اور یہاں پر ہم اس کو تمام کر رہے ہیں، اس کے بعد کی ایک آیت کا صرف ترجمہ پیش کریں گے، اتنا ہی کافی ہے اور آج کا درس ہو جائے گا۔ سنیں کہ کتنی عجیب بات ہے اس میں کہ پیغمبر اسلام کا ذکر ہے کتابوں میں، لیکن وہ کہتے ہیں کہاں ہے؟ اگر ہوتا تو صاف صاف کیوں نہیں ہے؟ ان کا نام کیوں نہیں ہے صاف صاف؟ بائبل میں ان کا نام کیوں نہیں ہے؟ ہے نام بھئی احمد تک نہیں، احمد کہاں صاف صاف ہو؟ محمد ہے اس میں کہیں؟ نہیں ہے تو ہم نہیں مانتے۔ بالکل یہی آرگومنٹ آج مسلمانوں کا ہے۔ دکھائیے نام کہاں لکھا ہوا ہے علی؟ اگر وہ امام ہے تو اس میں لکھا ہوتا کہ علی۔ ابھی علامتیں ہیں کہ نہیں؟ پورا قرآن بھرا ہوا ہے کہ نہیں ان کے فضائل سے؟ پورا قرآن تم کو پیغام دے رہا ہے کہ نہیں امامت کی حقائق کے سلسلے میں؟ تم کو بتا بھی رہا ہے کہ خلیفہ کون ہو سکتا ہے، امام کون ہو سکتا ہے، ہر چیزیں ہیں موجود، کتاب میں ہیں، ان کو چھپاؤ نہیں۔ اس طرح نہ چھپاؤ جیسے اہل کتاب محمد کا نام چھپا رہے تھے، ایسی تم اہل بیت کا نام چھپانا چاہتے ہو۔ نام ضروری نہیں ہے، صفات کو دیکھو۔ قرآن میں حضرت علی کے صفات اور اہل بیت کے صفات اسی انداز سے بیان کیے گئے ہیں، اور امامت کی علامتیں ایسے ہی بیان کی گئی ہیں جیسے رسالت کی اور پیغمبر اسلام کی توریت و انجیل میں بیان کی گئی تھیں، اور جیسے وہ علماء چھپا رہے تھے ویسے ہی آج کے علماء چھپا رہے ہیں۔ مگر اس کا نتیجہ آخر میں جو اللہ نے پیش کیا کیا ہے کہ تم کچھ بھی کرتے رہو، تمہیں بہر کیف یہ جو کچھ بھی لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں وہ چھوٹے سے معمولی قیمت کے اوپر اپنے دین کو، مذہب کو، ایمان کو بیچتے ہیں، اور یہ بدترین سودا ہے جو وہ کرتے ہیں۔ انہوں نے اس عہد کو جو اللہ نے ان سے لیا تھا پس پشت ڈال دیا۔ جو لوگ عہد الہی کو پس پشت ڈالتے ہیں وہ لوگ بہت بڑا گناہ کرتے ہیں، اور گویا کہ معمولی قیمت پر اس عہد کو بیچ رہے ہیں۔ انشاءاللہ اس کے بعد کی 2 آیتیں رہ گئیں، اس کو آگے کی آیات کے ساتھ ہم پڑھ لیں گے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔